سے روٹی کھا لے, اگلے ہفتے کہیں نہ کہیں سے تجھے موٹر سائیکل لا دوں گا, چلو ہمارے گھر میں سکون آئے گا. تو میں نے موٹر سائیکل کا نقشہ بنا دیا, کسی نے کچھ بنایا, کسی نے کچھ بنایا. ایک بچی اپنا کاغذ ہاتھ میں قلم منہ میں لے کے بیٹھی, مس کی طرف ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہی تھی. مس صاحبہ نے کہا بیٹی ادھر آئیے, آپ نے کیا بنایا؟ کلیجے پر ہاتھ رکھ کے جانا اور سننا, تھوڑی دیر راستے میں سوچ لینا فقیر کیا بات کہہ کے چلا گیا. اس نے کاغذ قلم دکھایا, مس کی آنکھیں برسنے لگی, سارے دائیں بائیں کے بچے آگے پیچھے ہو گئے, پتہ نہیں اس نے بچی نے کیا بنا دیا. مس رو کے کہنے لگی بیٹی یہ کیا بنایا؟ پتہ ہے فیصلہ آباد کے روشن ضمیروں, اس بچی نے ایک طرف رحل بنائی, دوسری طرف اللہ کا قرآن بنا دیا. مس رو کے کہنے لگی بیٹی تو نے کیا بنایا؟ کہ میری امی جب صبح صبح مجھے اٹھاتی ہے تو اسی ریل کے اوپر قرآن کھول کے بیٹھتی ہے اور میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے سورہ یاسین سناتی ہے. رات کو جب مجھے لوری دینے کی باری آتی ہے, کبھی آیت الکرسی کبھی قل ہو اللہ پڑھ کے میرے پہ پھوکے مارتی ہے. ایک دن میں نے اس کتاب کو ہاتھ لگایا, میں نے اپنی ماں سے پوچھ لیا امی یہ کیا ہے جو اس کو صبح شام پڑھتی ہے؟ پتہ میری ماں نے میری گال کو کھینچ کے کیا کہا, بیٹی اس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی اور اس کے گھر کے اندر سکون آ جایا کرتا ہے. سارے غلام رسول بیٹھے ہو, ناراض نہ ہونا, میں اپنے دل کا دکھڑا آپ کو نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ اللہ اکبر. دیوبندیوں کی مسجد میں دیوبندی آئیں گے, بریلویوں کی مسجد میں بریلوی آئیں گے, اہل حدیثوں کی مسجد میں اہل حدیث آئیں گے. ایک دوسرے کو پھڑکنے نہیں دیتے, ایک دوسرے کو نماز پڑھتا برداشت نہیں کرتے, پٹنگ کریں گے, جملے کسیں گے. اگر کوئی بریلوی آ کے بیٹھ گیا یا کوئی اہل حدیث آ کے بیٹھ گیا, دیوبندی کو تو اللہ اکبر اس دن مزہ ہی آ گیا, اہل حدیث صاحب کو تو مزہ ہی آ گیا. قرآن پڑھ پڑھ کر اتنا گرائے گا, خدا کی قسم اسے سجدہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گا. چھوڑ دو خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے چھوڑ دو خدا کے واسطے. کوئی ایسا عمل تو اللہ کے دربار میں لے جاؤ جس عمل کو دیکھ کے اللہ جل شانہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے. شام کے بازار میں جعال رسول کو لے جایا گیا تھا. پوچھو پیر محمد شاہ صاحب سے, پوچھو حبیب الرحمان توسوی سے, پوچھو قاری قاسم کراچی والے سے. اللہ اکبر. ہم شام کے بازار میں کھڑے تھے, ہمارے پاس کیا تھا؟ ہاتھ میں عصا, ایک ہاتھ میں تسبیح, شلوار ٹخنوں سے اوپر, آنکھوں پر حیا کا خول چڑھا ہوا تھا, پگڑی سر کے اوپر, نگاہ نیچی, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ایک عورت پچھلی طرف سے آئی اور آ کر یوں کر کے سجدے میں گر گئی, ہمارے کو سجدہ کیا, پھر اس نے یوں کر کے میری پگڑی کو کھینچا, داڑھی کو کھینچا اور یوں کر کے منہ پر ہاتھ مارا. میں خاموش, میں نے کہا پتہ نہیں اللہ کرے کیا کرنے والی ہے. پھر ترجمان سے کہنے لگی یہ کون لوگ ہیں؟ انسان تو نہیں لگتے. ہاں یہ تو فرشتے ہیں, ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے. یہ ملک شام کے اندر فرشتے کہاں سے آ گئے؟ اسے بتایا گیا ہے فرشتے نہیں, پاکستان سے یا زیارتوں کے لیے آئے ہیں. پتہ ہے وہ کیا کہہ کے گئی؟ کپڑے کا کونا یوں پکڑا اور اس کو کھینچ کے کہنے لگی یہ لباس تو ہمارا تھا, یہ کلچر ہمارا تھا, ہم نے اسے پیسوں میں بیچ دیا, ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. تم اپنے ملک کے اندر جا کے کہہ دینا عزت ملے گی تو رب کعبہ کی قسم رسول اللہ کی غلامی میں ملے گی. چلو ٹیلر ماسٹر بھی غلام رسول ہے, ہزار نہیں 4,000 کا سردی کا کھدر لینے والا غلام رسول ہے. اس کو پتہ ہی نہیں میرے نبی کا لباس کیسا تھا. شلوار میرے نبی کی, پجامہ میرے نبی کا, تہمت میرے نبی کا, شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی یا نیچی تھی, کرتے مبارک کی لمبائی کتنی تھی, چوڑائی کتنی تھی, گلا مغزی ہوا کرتا تھا, گلا گول ہوا کرتا تھا, پگڑی مبارک آپ کی کیسی تھی, امامہ مبارک آپ کا کیسا تھا. سارے غلام رسول ہو, ہم سب کو ڈاچی پر بیٹھنا تو آ گیا, آمنہ کے لال کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا آج تک نہیں آیا ہے. ایک ہمارے ہاں ایک بڑا ڈرامہ چل رہا ہے, کرو کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, قبرستان پہنچا دیا. پھر عبدالحنان صدیقی صاحب کھڑے, ایک نوجوان ادھر سے آئے گا, سر پسر کان میں کہے گا, پھر میں کیا کہوں گا, میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے, یہ 4 بیٹے کھڑے ہوئے ہیں, ورثاء کی طرف سے اعلان ہے,
اگر ان کے والد صاحب نے زندگی کے اندر کسی کا حق دبایا، زندگی کے اندر کسی کا حق دبایا، زندگی کے اندر کسی کا حق کھایا، اگر کوئی تل کلامی کی ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، یہ بیٹے کہہ رہے ہیں باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں معاف کر دو، عرض والا کہہ رہا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے نہیں معاف کروں گا، بہن دروازے پر آئی تھی دھکے دے کے نکال دیا تھا، بیٹے معافی مانگے نہیں معاف کروں گا، ہم نے زندگی میں مہلت دی تھی، دل کے اجالے میں جاتے شرم آتی تھی، ہم نے 18 گھنٹے کی مہلت دی، ہم نے 9 گھنٹے کی راتیں دی، دل کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں جا کے معافی مانگتا، یہ ایک دفعہ معاف کرتا عرش والا اسے 1000 مرتبہ معاف کر دیتا۔ ساری زندگی بیوی سے بات نہ کی، بیوی کو ستا کے آیا، بچے معافی مانگے، آج آپ سے علماء اکرام کی موجودگی میں بات کر کے جا رہا ہوں، اور میرے عزیزو نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، پڑھنی چاہیے، فرض ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، لیکن یہ ساری کے سارے اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اخلاق والے پیالے میں تولا جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے، سارے عمل پہاڑوں جتنے ہوئے، زبان کا گندا ہوا، کوئی عمل قیامت کے دن کا ہم نہیں آئے گا۔ اٹھاؤ تفسیر مظہری، قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں لکھتے ہیں، تفسیر میں لکھتے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی مجھے وہ پلڑا دکھا دے، مجھے وہ ترازو دکھا دے، مجھے وہ پلڑا دکھا دے جس پلڑے میں قیامت کے دن اپنے بندوں کے تو اعمال کو تول لے گا، نیکیوں کو تول لے گا، بدیوں کو تول لے گا۔ فرمایا اے داؤد اس پلڑے کو دیکھ کے کیا کرے گا، میں جانوں میرے بندے جانے، کہیں نہیں الہ العالمین دکھا دیجئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا داؤد ذرا آسمان کی طرف دیکھیے، جناب داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف اوپر دیکھا، چیخیں ماری، دھاڑے مار کر زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، بد ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کسی نے پوچھا داؤد کیا ہوا، کہنے لگے پتہ اس ترازو کا پلڑا اتنا بڑا ہے، اس کے پندے کے سائے نے مشرق سے مغرب کو چھپا کر رکھ دیا، کون سی نماز بھرے نہ کون سی نماز میرے عزیز اللہ اکبر اس پلڑے کو بھرے گی، کون سا روزہ بھرے گا، کون سی نیکیاں بھرے گی۔ یہ نماز جس کو کہتے ہو سنتی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی، ان کی قبر پر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، سلیمان فارسی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ، مسلم بن عقیل، عروہ بن آنی، اسماء بنت عمیس کی، عبداللہ بن جعفر کی گھر والی پر، حضرت امام حسن کی بیٹی کے، اللہ اکبر کتنی متبرک جگہ پر، کتنی برکتوں والی جگہ پر جانا ہوا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کا دروازہ کھولا گیا، اللہ اکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جانا ہوا، بشر حافی کی قبر پہ جانا ہوا، اللہ اکبر معروف کرخی کی، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنید بغدادی کی، علامہ علوسی کی، حافظ حجر ابن اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی، محدث کبیر کی، ان اللہ والوں کی قبروں پہ میرا عزیزو جانا ہوا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے ان ہستیوں کی قبر سے آواز آتی محسوس دی کہ عبدالحنان تم کہتے ہو سنتی تو ہے، کر لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ مجھے علی کے روزے سے پیغام ملا، مجھے سلیمان فارسی کے روزے سے پیغام ملا، اگر ہماری موجودگی میں اگر نبی کی سنت کے بارے میں وہ اتنا ہلکا لفظ استعمال کرتا، ہم اس کے منہ پر چپیڑے مار مار کے اس کا منہ توڑ دیتے۔ ہم سنت بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، ہماری تو روزانہ کا معمول ہے 4 فرض 2 سنت، اٹھا امام بھی مؤذن بھی، اور چھتی کرو چھتی، انتظامیہ آدھا ڈارے 15 منٹ کے بعد تالا لاؤ، ایک گرجا گھر ہے۔ 2 علماء اکرام سارے فتویٰ، مسجد کو تالا لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کروڑوں روپے کی مالیت کی مسجدیں بنا کر تالے لگا دیے اور نمازی ایک کاننے کا نہ بنایا۔
سب کی بات نہیں کرتا. جس ممبر پر جا کر ممبر پر بیٹھنے والے کو دیکھ لو وہ عربی عبائے کا خیال نہیں کرتا, پگڑی امامے کا خیال نہیں کرتا, مدینے کی خوشبو لگا کر, مدینے کا عبایا پہن کر, مدینے کا رومال کندھے پر ڈال کر امت کے اندر کیسے کیسے توڑ پیدا کر رہا ہے. سب کی بات نہیں کرتا. چلو میرے ساتھ فیصل آباد میں کس مولوی صاحب کی تقریر اس وقت ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک ایک آدھ کی عزت کا اپنی زبان سے جنازہ نہ نکال دے. پھر میں عرض کر رہا ہوں خدا کے واسطے اس کو بے ادبی نہ سمجھنا. ہمارے پاس آ جا کے 4 موضوع رہ گئے. معراج النبی رہ گیا, نبی کی ولادت رہ گئی, کربلا کا شہید رہ گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سا موضوع ہے؟ اخلاق پہ کون بات کرے گا؟ گھریلو زندگی پہ کون بات کرے گا؟ بچوں کی تربیت پہ کون بات کرے گا؟ کروڑوں دکانیں فیصل آباد کے اندر, ایک ایک دکان کی 50-50 کروڑ روپے مالیت ہے. تم نے اللہ اکبر اس دکان والے سے پوچھا کہ اس پوری دکان کے اندر نے حلال کا مال رکھا کہ حرام کا؟ کون بتائے گا؟ میری ذمہ داری, اس ٹوپی والے کی ذمہ داری. لیکن ناراض آپ بھی نہ ہونا, آپ کے پاس اس زندگی کو سیکھنے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں. مسجد میں آتے ہو, ہمیں گھڑیوں کا روک دو دکھاتے ہو, جیب میں سے 1-1 لاکھ روپے کا موبائل اشارے کرتے ہو, وقت ہو گیا, وقت ہو گیا, وقت ہو گیا. مسجد کے اندر آیا, اے سی کی ٹھنڈی جالی کے آگے نہیں کھڑا ہوا نماز نہیں ہوتی. پنکھے کے نیچے تجھے جگہ ملنی چاہیے, تجھے اگلی سب میں جگہ ملنی چاہیے, تیرے جوتوں کے لیے VIP انتظام ہونا چاہیے. کبھی گھڑی دکھا رہا ہے, کبھی بالوں کے یہ پف بنا کے خدا کو دکھا رہا ہے, کبھی کاٹن والے کپڑے دکھا رہا ہے. جب نماز پڑھ کر ٹوپی پھینک کر دعا سے پہلے بھاگتا ہے, اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس بدبخت سے پوچھو میرے سے لینے آیا تھا یا مجھے ڈرانے آیا تھا؟ تیرا انداز تو جہاں سے تجھے 1500 روپیہ دیہاڑی ملتی ہے وہاں تیرا سر نہیں اٹھتا. اے انسان بن, انسان بن, اپنی گردن کا سریا سیدھا کر, ورنہ میں فالج میں مروڑ کے بستر پہ ڈال دوں. میز پر گلاس پانی کا پڑا ہوگا, اٹھانے کی طاقت نہیں. بچے بے روزگار ہیں, تیری سیلری محدود ہے, بجلی کے بل میں, گیس کے بل میں چلی جاتی ہے. پوچھا آپ کے بچے کے وائلٹ میں 40,000 کہاں سے آیا؟ پوچھو, جرت ہے, دم ہے, غذائیں اندر حرام کی. ناراض نہ ہونا, جا رہی ہیں. اللہ نے ہمارے اندر سے اولاد کی تربیت کا مادہ ہی چھین دیا. 1200 روپے کا بچہ پیکج کرا کے آتا ہے, ماں کی جیب میں سے پیسے نکالتا ہے کہ باپ کی جیب میں سے؟ بھابھی کی انگوٹھی چوری کرتا ہے یا بہن کی؟ پوچھو, اپنی عزت داؤ پر تو نہیں لگایا؟ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کے ہاتھ میں 1 دینار دیکھا, یعنی پاکستان کی کرنسی کے اعتبار سے 1 چونی دیکھی. حضرت عمر کا چہرہ لال ہو گیا, اپنے پوتے کی مٹھی کھولی, بتا چونی کہاں سے آئی؟ دادی سے. تو نے دی؟ نہیں. عبداللہ تو نے دی؟ میرے پاس بھی نہیں. کہاں سے آئی ہے؟ بیت المال کی طرف اشارہ کر دیا. چاچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. ابو موسیٰ اشعری کے ایمان پر کسی کو انگلی اٹھ سکتی ہے؟ نبی کا صحابی نہیں ہے. ہاتھ پکڑا, مروڑا, دادا گھسیٹتے لے جا رہے, چونی ہاتھ میں. ابو موسیٰ اشعری, جی میرے بچے کو آپ نے چونی کیوں دی, آپ نے دینار کیوں دیا؟ سنو, کہنے لگے امیر المومنین بیت المال کے اندر آڑ کباڑ پڑا ہوا تھا, جھاڑو دے رہا تھا, صفائی دے رہا تھا,
کچرے کے ساتھ یہ 1 دینار آ گیا، تیرا پوتا میرا بھتیجا کھڑا تھا، یہ دینار میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، چلو کیا ہوا؟ حضرت عمر اپنی پگڑی اتار کر ہزاروں قطار بیت المال کے دروازے پہ بیٹھ کے چیخیں مار رہا ہے۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا، لوگوں نے پوچھا عمر بتا کیا ہوا؟ کسی لشکر نے حملہ کر دیا، بغاوت کی فوجیں مدینے کی طرف آ گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری کا خدا بھلا کرے، مخلوق کا پیسہ عوام کا پیسہ دینے کے لیے پورے مدینے میں ابو موسیٰ اشعری کو کیا میرا ہی پوتا نظر آیا تھا؟ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ نہ کرے سونامی، زلزلہ، کوئی طوفان آ جائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ زکوٰۃ حقدار تک جاتی ہے؟ ابھی یہ حمام والوں کو نا، یہ جتنے یہ ہیئر ڈریسر والے بال کاٹنے والے، ان کو حکومت کی طرف سے پورا پیک ملا، اس کے اندر مشین، رومال، ٹیشو، اس کے اندر کنگھی، چیزیں۔ بلکہ مولانا ایک بندے کو 6000 کا بیگ ملا، 1500 روپے کا سامان پہلے ہی نکال لیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم فتح کریں گے بیت المقدس، یہ لوگ فتح کریں گے؟ جو 10,000 روپے دے کر اپنی جو ہے وہ اپنا پرچہ جو پاس کرا لیں سب۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اپنی معاشی زندگی پر، اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دیجئے۔ بازار کے خیر خواہ، دکان کے خیر خواہ، مارکیٹ کے خیر خواہ سارے نظر آ رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بیوی سے پلاننگ چل رہی ہے، فریج بھی ہونا چاہیے، پردے پرانے ہو گئے، نئے ہونے چاہیے، قالین 4 سال پرانا، کلر 4 سال پہلے کرایا تھا، فریج ہونا چاہیے، قالین ہونا چاہیے۔ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں اس مرتبہ میری پسند کا قالین بچھے گا، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں اس مرتبہ میری پسند کے میرے ڈیزائن کے جو میں کلر کہوں گی وہ پردے آئیں گے۔ بیٹا کہہ رہا ہے نہیں نہیں جیسے میں فرنیچر کہوں گا ویسے آئے گا۔ مکان میں کپڑا ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، قالین ہونا چاہیے۔ اللہ کے واسطے کسی گھر کے اندر بیٹھ کے کسی نے یہ بھی کہا کہ ساری چیزوں کے ساتھ مرتے وقت حلال کا کفن ہونا چاہیے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی، یاد ہے کس کی وفات کا دن ہے؟ بولو کس کی وفات کا دن ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ چٹنی ہونی چاہیے، سالن ہونا چاہیے، شبار میں ہونے چاہیے، سوپ ہونا چاہیے، ٹکا ٹک ہونی چاہیے، مچھلی فرائی ہونی چاہیے، اللہ اکبر، فلپائن کی مچھلی بغیر کانٹے کے ہونی چاہیے، طرح طرح کی ہونی چاہیے۔ صدیق اپنے گھر میں آئے، آنسوؤں کی لڑی جا رہی ہے، گھر والی کہنے لگی صدیق خدا تیرا بھلا کرے کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد آج آپ کو اتنا روتا دیکھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہنا چاہتا تھا ہمت نہیں پڑ رہی، کئی دن ہو گئے میری میٹھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ گھر والی نے بھی بکل کے اندر منہ دے لیا، رو کے کہنے لگی ابو بکر اس کا تو میں انتظام نہیں کر سکتا۔ بات 2 دن کی نہیں، بات 3 دن کی نہیں، 4-5 دن کی نہیں، 2-3 مہینے گزر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، گھر والی نے کیا کیا؟ آٹے کا حریرہ سا بنا کر کچھ کھجوریں 2 شہد کے چمچ ڈال دیے، صدیق اکبر کے آگے فرسٹ ڈش پیش کی، پہلے کھائیے پہلے کھائیے۔ ابو بکر نے پلیٹ میں پوچھا کیا کا میٹھا، ہاتھ کھینچ لیا، کیا لگے گھر والی 3 مہینے پہلے مانگا تھا، 4 مہینے پہلے مانگا، کہاں سے آیا؟ کہ ابو بکر ایک آٹے کا پیڑا روٹی کا تیرا، ایک آٹے کا میرا، گھر کے بچوں کا ایک ایک پیڑا، رب کعبہ کی قسم ہے پورے پیڑے کی روٹی بنا کے دیتی ہوں۔ جس دل سے آپ نے کہا کہ میٹھا کھانا ہے میں نے اپنا پیڑا چھوٹا کر دیا۔ چلو میں اس بہن سے پوچھتا ہوں، کیا پتا پردے میں بیٹھی ہے جو 25 سال ہو گئے ہر چیز کھانے کے بعد کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی سکون کا سانس نہیں لیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہاں چلی گئی وہ زندگی کے پیار کے لمحات جب ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے ایک ساتھ جیئیں گے ایک ساتھ مریں گے. صدیق ناراض نہ ہونا، ابو بکر میرے گھر والے میرے سر کے صحیح ناراض نہ ہونا. میں نے اپنے آٹے کے پیڑے کا سائز چھوٹا کیا. روزانہ اتنی چٹکی چٹکی آٹا بچا کر میں نے ایک پیڑا تیار کیا. یہ صرف تیرے لیے، بچوں کے لیے نہیں. اللہ اکبر. کیا سمجھتے ہو؟ صدیق نے پلیٹ اٹھا کر چھپائی، یا پردے میں لے گئے، کونے میں لے گئے، زاروں قطار بیٹھ کے رونے لگے. کہنے لگے اللہ تیرے پہ رحم کرے، تو نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اتنا آٹا نہ بھی ہو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. پلیٹ آٹے کی اٹھائی، بیت المال کے دروازے پہ رکھی. کہنے لگے بیت المال کے وزیر، ایسا گھر کوئی تلاش کر جس گھر میں روٹی نہیں پکی، جس گھر کے اندر کئی دن ہو گئے فاقہ ہے. ایسا گھر تلاش کر جہاں یتیم کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میرے گھر کا حلوہ اس کے گھر کے اندر بھیج دے، پر آج کے بعد اتنا آٹا میرے گھر میں کم بھیجنا. ابو بکر کا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے. 4 لاکھ کمانے والا کہتا ہے مر گئے مر گئے. ابھی نہیں مرے، جب قبر میں گریں گے اس وقت مریں گے. اللہ کون ہے؟ بغل بھاری ہے. کون ہے وہ؟ صدیق ہے. یہ صدیقہ ہے، نبی کی اندلیبہ ہے، عائشہ صدیقہ ہے. باپ بستر پر رسول اللہ سے ملنے کے لیے آخری سانسیں لے رہا ہے. رب کی رحمت امنڈ امنڈ کر فرشتے سلام لے کر صدیق کی چرپائی کے ارد گرد جمع ہے. بیٹی سرانے بیٹھی ہے. بیٹی کی بغل بھاری دیکھی کہ یہاں کیا ہے؟ بیٹی نے یوں کر کے چادر نکالی. ابا مجھے پتا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، تیرے لیے نئی چادر کا کفن لے کے آئی. صدیق اکبر سب کچھ بھول گئے، مچھلی کی طرح بستر پہ تڑپنے لگے. فرمایا بیٹی ابو بکر کا نئی چادر سے کیا واسطہ؟ یہاں ٹھنڈ ڈالنا چاہتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے. یہاں تو میری آنکھیں کھلی بند ہونے سے پہلے یہ چادر کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دے، کسی یتیم کو جوڑا بنا کے پہنا دے. صدیق آسمان کی طرف دیکھ کے رو رہے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف دیکھا، آنکھیں گار، رخسار، داڑھی تر ہو گئی. پھر مانے لگے اس قبر والے سے میں نے سنا. اللہ اکبر. اللہ کفن کو نہیں دیکھا کرتے، اللہ عملوں کو دیکھا کرتے. بیٹی بھی نبی کی بیوی تھی. کہنے لگی ابو اب تو لے آئی، ابو نہ لاتی تو اب تو لے آئی، اب تو پہن لو. اللہ. صدیق اکبر نے ادھر منہ کیا رونے لگ گئے، ادھر منہ کیا رونے لگ گئے. آنسو نہ تھمے. ماں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ میں کہاں سے لاؤں وہ بیٹی جو باپ کو چپ کراتی؟ اب تو ہر گھر کے اندر بیٹی جو باپ کو خون کے آنسو رلاتی، اپنے باپ سے کہتی ہے داڑھی بچانی ہے، مجھے آج کے بعد نہ ٹوکنا ورنہ گھر سے چلی گئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. ایسی اولاد مانگی تھی. یہ اولاد رابعہ بصریہ کے ساتھ، یہ اولاد فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوگی. قصوروار تم ہو، قصوروار تم ہو، قصوروار معذرت کے ساتھ. تم نہیں کہتا جی جناب آپ ہو. 1 سال کی بچی کو گود میں لے کر اس کے ہاتھ میں فیڈر، اس کے منہ میں چوسنی ہے. کون سی دکان پہ لے کے گئے؟ کہاں غیرت گئی تمہاری؟ مکی گارمنٹس پہ، مدینہ گارمنٹس پہ لے کے